أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين۔ سورة الاعراف آیت نمبر 4-5۔ کتنی کچھ بستیاں تھیں جن کو ہم نے تباہ کیا، ان کے پاس جو عذاب آیا تھا ہمارا وہ تھا راتوں رات۔ اب ہم قائلون، یا اس وقت بھی عذاب آیا جب وہ قیلولہ کر رہے تھے، یعنی آرام کر رہے تھے دوپہر کے وقت۔ یعنی اتنے بھی عذاب تو آئے ہوں گے کہ جو سامنے نظر آ رہے ہوں گے، اور اتنے بھی عذاب آئے ہیں جو کہ کتنے کچھ ایسی بستیوں پر بھی آئے کہ جو غفلت کے وقت بھی تھے۔ تو جب بندہ سویا ہوا ہو تو کم از کم یہ تو اسے پتا ہوتا ہے کہ اب میں اپنے میں نہیں رہوں گا، مجھے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے کا کوئی پتہ نہیں ہوگا، تو کیا اس وقت عذاب سے کوئی بندہ دفاع کر سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو اسی لیے آیات چل رہی ہیں کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ لوگوں اپنے سے پہلے بھی تمہارے گزر گئے، بعد میں آنے والے آ کر وہ بھی گزر جائیں گے۔ تمہیں چند لمحے دیے گئے ہیں کہ اتباع ما انزل اللہ تمہارے اندر کتنے فیصد ہے، یعنی اللہ کی بات کیا مان رہے ہو کہ نہیں، اور اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات مانتے ہو کہ نہیں۔ بس اسی بات کو آزماتے ہوئے کہ اللہ کے کتنے احکام تم نے زمین پر مانے ہیں، یہ تم نے وقت گزارنا ہے۔ پھر یہ خیال نہ کرنا کہ ہم نے یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، نعوذ باللہ۔ اسی لیے بندہ آیات پر عمل چھوڑ دیتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے فرامین کو پس پش ڈال دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے وقت باقی ہے۔ تو کیا جب سو جاؤ گے تو اس وقت عذاب نہیں آئے گا؟ کیا جب جاگ رہے ہوگے تو اس وقت عذاب نہیں آئے گا؟ کتنی کچھ بستیاں اسی طرح ختم ہوئیں، نعوذ باللہ۔ سورہ الانعام آیت نمبر 10 میں ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ آپ سے پہلے میرے پیغمبر بہت سارے رسولوں کو اسی طرح مذاق سمجھا گیا تھا، نعوذ باللہ۔ جیسے کہ مذاق بے وقت چیز ہوتی ہے، انبیاء کی باتوں کو بے وقت سمجھا گیا۔ فحاق بالذین سخروا منہم ما كانوا به یستہزئون۔ پھر ان لوگوں نے جس چیز کا مذاق کیا تھا، پھر وہی ان کے گلے پڑ گئی۔ اپنا مذاق کیا ان کو گرفتار کر کے لے گیا۔ وہ ختم ہو رہے تھے، وہ بجھ رہے تھے، تو مذاق کرنے والے بھی چلے گئے اور ماننے والے بھی دنیا سے ایک ٹائم تو رخصت ہونا ہے اپنا وقت پورا کر کے۔ لہذا اس تھوڑے سے لمحے میں کیا کچھ کر رہے ہو؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ سونے کا وقت بھی دے دیا فری میں، کھانے کا وقت بھی دے دیا فری میں، ورنہ جب امتحان حال میں امتحان شروع ہوتا ہے تو اس وقت سوائے امتحان کے اور کسی چیز کی اجازت دی نہیں جاتی، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ الحج آیت نمبر 45 میں فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ کتنی کچھ بستیوں کو جب ہم نے تباہ کیا، وہ اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، اپنے اوپر ظلم، شرک کر کے ظلم، کفر کر کے ظلم، نافرمانیاں کر کے ظلم، کبائر میں ملوث تھے۔ صبح ان پر گزری تب بھی کبائر ان کے اوپر لگے ہوئے تھے، کبیرہ گناہ۔ شام ان پر گزری، سورج غروب ہوا تب بھی ان کے آس پاس لپٹے ہوئے تھے کبیرہ گناہ۔
تو کہ یہ امن میں کیوں چل رہے ہیں؟ ان کو تو چاہیے تھا یہ صبح شام روتے ہوئے گزارتے کہ کہیں ابھی نہ آ جائے وہ گھڑی. پتہ کیوں نہیں ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے دفاع کا سامان ہے، اور کر ہی کیا سکتا ہے کوئی دفاع؟ زمین تو اس طرح فضا میں اڑ رہی ہے. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ. یہی بستیاں جن کو ہم نے پکڑا اب وہ اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی. سارے گھر اسی طرح کہ چھتیں گری ہوئی، اوپر دیواریں ٹوٹی ہوئی. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور فضول پڑے ہوئے کنویں، جو بڑے بڑے کنویں تھے وہ فضول پڑے، ان میں کوئی پانی اٹھانے والا نہیں. وقصر مشید، کوئی چونا غچ محلات ان کی در و دیوار بتا رہی ہیں کہ ایک زمانہ ان پر بڑا وقت لگا لگا کر چونے کیے گئے، ان کو بڑا رنگ و روغن کیا گیا. سورہ القصص آیت نمبر 58 میں بھی ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا. کتنی کچھ بستیاں جب تباہ ہو رہی تھی، ان کی بڑی ٹھاٹھ والی تھی زندگی، ان کی صبح و شام بڑی زرق برق گزر رہی تھی. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا. یہ وہ گھر ہیں ان کے بعد کوئی بھی نہیں رہنے والا تھا ان گھروں پر. بہت تھوڑے کوئی کھنڈرات کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوں، چند کوئی جانور ہوں جو ان کے کھنڈرات میں آ کر سکونت کرے، ورنہ ایک شام ایسی تھی زرق برق گزر رہی تھی، آیا ایک لمحے کا زلزلہ تباہ کر دیا، روشنیوں کو اندھیروں میں بدل دیا، محلات کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، ہنسیوں کو چیخوں میں بدل دیا. ایک لحظہ تھا. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. پھر ہم تھے ہی ان کے وارث بننے والے، پھر اور کوئی نہ تھا وہاں جو کہتا کہ یہ میرا ہے، پھر اس پر کوئی لڑنے والا نہیں تھا کہ یہاں پر میرا قبضہ ہے. نعوذ باللہ. اسی طرح آ جائیں گے چند لمحے اور زندگی کی تاریخ بدل دیں گے. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. سورہ الاعراف آیت نمبر 97-98 میں فرمایا أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. کیا یہ اہل القریٰ، یہ بستیوں والے امن میں ہیں کہ ان کے پاس ہمارا راتوں رات عذاب آ جائے، یہ سوئے ہوئے ہوں پتہ بھی نہ چلے؟ یعنی جاگتے ہوئے بھی دفاع نہیں کر سکیں گے اور سوتے ہوئے تو ہاتھ پاؤں بھی نہیں مار سکیں گے. او امن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون. کیا یہ بستیوں والے امن میں بیٹھ گئے کہ ہمارا عذاب صبح کے وقت آ جائے، وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہیں اس وقت کیا بچا لیں گے؟ یہ تو اسی طرح ہے جس طرح چلتی کشتی میں کوئی پرامن ہو جائے کہ میں ڈوب ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ. ہر لحظہ اسے خطرہ ہوتا ہے کہ میں پانیوں کے اندر چلا جاؤں گا. عین ممکن ہے پانی کی ایک موج بھرنے کی دیر ہے، پانی کا اپنا تیور تبدیل کرنے کی دیر ہے، اور ہماری زندگیوں کے سارے چراغ گل ہو جائیں گے، وہ پرامن نہیں ہوتے. اسی طرح زمین تو پانی پر بھی نہیں چل رہی، پوری زمین فضا میں لٹکی ہوئی ہے، سورج اور چاند آس پاس ساری کائنات کے خلا میں تیر رہے ہیں. کیوں پرامن ہے یہ؟ یہاں تو پانیوں کے خزانے بھی ہیں، یہاں ہواؤں کے خزانے بھی ہیں. اللہ کسی کو کسی وقت بھی اس کی طغیانی اس میں بھیج سکتا ہے. سورہ النحل آیت نمبر 45 سے 46-47 یہ سارے مضمون اسی طرح چل رہے ہیں. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. کیا یہ لوگ جو بری چاریں چل رہے ہیں، برے کام، مکر السیئات،
بری تدبیریں کر رہے ہیں، کیا یہ پرامن ہیں؟ انہیں کوئی خوف نہیں ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ زمین کی تھوڑی سی مٹی کو ہٹا کر اللہ انہیں اسی زمین کے اندر ہی دفن کر دے، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یہ عذاب ایسے بھی آ سکتے ہیں کہ ان کو شعور بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی عذاب ہیں، او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا اللہ ان کو ان کے ہی پلٹنے میں پکڑ لے اللہ، فما ہم بمعجزین، یہ پھر کوئی بھاگ تو نہیں سکتے، یہ ہمیں عاجز تو نہیں کر سکتے کہ ہم نہ پکڑ لیں، او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم، اللہ کسی بھی صورت میں پکڑ سکتا ہے، کسی بھی ڈرانے میں آ کر اللہ پکڑ سکتا ہے کہ ان کو اللہ کسی بھی ڈر میں مبتلا کر دے۔ لیکن اے بندو، اتنی بڑی نافرمانیوں کے باوجود تمہیں ہر لحظہ نہیں پکڑا جا رہا، مہلت پہ مہلت دی جا رہی ہے۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، کیونکہ تمہارا رب بندوں کے ساتھ پیار کرنے والا اور رحم کرنے والی ذات ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی آئے اور معافی مانگ لے۔ اور سورہ الانبیاء میں بھی یہی مضمون اس طرح آ رہا ہے، آیت نمبر 11 سے، فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین، جس طرح یہاں ہے آیت نمبر 5 میں کہ جب ہم نے ان کو راتوں رات پکڑا، پھر ان کی آوازیں کیا نکلتی تھی؟ یہی نکلتی تھی کہ انا ان قالوا انا کنا ظالمین، ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم ظالم ہیں، ہم ظالم ہیں، ہم ظالم ہیں۔ یہی کرونا کے جو عذاب آئے، ملکوں کے ملک جب بند ہوئے اور کروڑوں کمانے والے جب وہ ٹھیکریوں پر آ گئے یومیہ، تو بھرے بازار میں بھی امریکہ جیسے سرکش زمین پر بھی کھڑے ہو کر عیسائی وہ تقریر کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، ہم مانتے ہیں ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ یعنی وہ بھی جو سب سے بڑا سرکش ہو، پھر اس کو بھی اپنا دماغ اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین، کہ ہم ظالم تھے۔ یہی مضمون سورہ الانبیاء میں چل رہا ہے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کتنی کچھ پیس ڈالی ہم نے بستیاں جو ظلم کرنے والے تھے، اس کے بعد ہم ایک اور قوم لے کر آئے، یعنی پچھلے گزر گئے، پھر اگلوں کو موقع ملا، پھر اگلوں کو موقع ملا۔ یہ نہیں دیکھیں کائنات جہان میں کیا ہو رہا ہے، پہلے یہ دیکھیں کہ میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، کیونکہ پچھلوں کی طرح میں بھی اب اس ذہان میں آ گیا ہوں، جوانی، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، یہ گزار کر جانے لگا ہوں۔ فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، جیسے ہی انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا پھر لگے بھاگنے۔ ہم نے کہا لا ترکضوا، کہاں بھاگتے ہو، نہ بھاگو، ورجعوا الی ما اترفتم فی، اب وہ جس کے اندر تمہیں سرکشیاں اور رونقیں دی گئی تھی وہیں لوٹو نا، تمہارے مال اسباب چھوڑ کر کیوں بھاگتے ہو، بھاگنے سے بچ جاؤ گے کیا؟ ومساکنکم، اپنے گھروں سے نکل کر کیوں بھاگتے ہو، اب اسی میں ٹھہرو، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے کو پوچھنے والے پوچھیں کہ کیا بنا تھا تمہارے ان باغ و بہار کے ساتھ، کیا بنا تھا تمہارے گھروں کو ساتھ، تم نے ان کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، تم نے ان کو ویران ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بھاگو تو نہیں، تاکہ کوئی پوچھے تو بتانا تو صحیح نہ بعد میں۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، لیکن گھروں کو دیکھنا کیا یاد رہا، ان کو اپنے باغ و بہار ٹوٹتی بھی نظر آئی، بلکہ صرف وہ یہ کہہ رہے تھے ہے ہماری کم بختی، ہے ہماری بدبختی، نیکیوں کے وقت ضائع کیے، انا کنا ظالمین، ہم ظالم تھے، سانسوں کو ہم نے نقصان میں ڈالا، لمحات کو ہم نے ضائع کیا، عبادات ہمارے سامنے کچلتی رہی لیکن ہم ان کو نہ بچا سکے۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، پھر یہی ان کا عذر رہا، یہی ان کی گفتگو رہی، حتیٰ کہ ہم نے ان کو کاٹ کر رکھ دیا کہ وہ بجھ گئے تھے، پھر ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں۔ اور حدیث شریف میں آئے کہ یہی عذر ہر قوم رکھتی ہے، یا ویلنا انا کنا ظالمین۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں روایت آئی ہے محدث ابن جریر کی طرف سے،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ہلک قوم حتی یعذروا من انفسہم، کہ کوئی بھی قوم ہلاک ہونے لگی نا تو اس نے اپنی معذرتیں ضرور پیش کی، یہی معذرتیں۔ تو راوی کہتے ہیں میں نے عبد الملک سے پوچھا کہ کیف یکون ذاک، وہ معذرت کیسے پیش کرتے تھے، ٹوٹتے ہوئے، روتے ہوئے، مرتے ہوئے، جب مر رہے ہوتے تھے تو کیسے معذرتیں کرتے تھے؟ کہنے لگے انہوں نے پھر یہ آیت پڑھی فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین، یہی وہ معذرت تھی جو انہوں نے پیش کی تھی کہ ہے ہم نے بڑا ظلم کر لیا۔ اس سے پہلے بندہ اعتراف کر کے اور زندگی کے لمحات کو گزارے تاکہ اسے پتہ ہو آج شام نہیں تو کل صبح نہیں تو ابھی کسی لمحے بھی اللہ تعالیٰ میرے حق میں کوچ کا فیصلہ کر دیں گے اور مجھے کوئی پتہ نہیں، وما علینا الا البلاغ۔